ماہ رحمت میں قرآن کریم سے حصول رحمت، ماہ رحمت میں رب کریم جل جلالہ کی رحمت بے پایہ حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو پختہ کریں۔ بلا شبہ قرآن مجید رب کی خاص رحمت ہے، اور یہی ماہ مبارک نزول قرآن حکیم کا مہینہ بھی ہے، کتاب رحمت۔ خالق رحمت نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور یعنی بہترین انعام و اعلیٰ مقام کی خوشخبری ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت بھی ذریعہ رحمت ہے، اس کی سماعت بھی باعث رحمت ہے، اسے پڑھانا بھی سبب رحمت ہے، اس میں غور و تدبر بھی وسیلہ رحمت ہے، اور اس پر عمل کرنا تو سب سے بڑی رحمت ہے۔ ماہ رحمت میں کتاب رحمت کے ساتھ تعلق پختہ کرنے کے لیے چند باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، اگر تلفظ درست نہیں تو کسی صحیح العقیدہ قاری صاحب سے درست تلفظ سیکھیں، یہ فرض عین ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی قواعد کے مطابق ہر لفظ کا مخرج صحیح ادا کرو، حرکات اور مدوں کا لحاظ کرو، اور جہاں وقف ہے وہاں وقف کرو۔ نمبر 2، قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اس ماہ مبارک میں جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، تراویح میں خوب شوق و ذوق اور آداب کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سنیں، نیز تیز پڑھنے والے کے بجائے ایسے صحیح العقیدہ امام کے پیچھے تراویح ادا کریں جو درست تلفظ کے ساتھ خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہو۔ نمبر 4، سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کنز الایمان، خزائن العرفان یا کسی بھی سنی عالم کی تفسیر یعنی نور العرفان، تبیان القرآن اور ضیاء القرآن وغیرہ کا مطالعہ روزانہ کا معمول بنائیں۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کے فیض یافتہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم قادری کی صراط الجنان اردو زبان میں نہایت آسان تفسیر ہے۔